वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर जो स्टोरी आज मैं करने जा रहा हूँ इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। यौम आज़ादी की अगर बात की जाए, जिस दिन हमने आज़ादी हासिल की तो जश्न मनाना ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का हक है, मनाना ज़रूर चाहिए। लेकिन जिस चीज़ को मना किया गया है, ममनुआ करार दिया गया है, जिसके ऊपर सज़ा मुकर्रर की गई है, उस चीज़ को शहरी क्यों करते नज़र आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग का नतीजा आप ये देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर कराची शहर की बात की जाए, कहीं ना कहीं लोग जश्न की आड़ में हवाई फायरिंग करते नजर आए। उसका खमियाजा भुगता आप लोगों ने ही, आपके किसी अजीज़ व अकारिब ने, किसी दोस्त अहबाब ने, जिसके नतीजे के अंदर 57 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उसमें मर्द हजरात भी हैं जो सड़कों पर निकले हुए थे। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पे पुलिस सर्विस की अगर बात की जाए तो पुलिस का काम था इन तमाम चीज़ों को रोकना। क्यों नहीं रोक सके, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, यौम आज़ादी के दिन की, अगर यौम आज़ादी की बात की जाए और जश्न के लिए तमाम शहर से लोग सड़कों पर निकले हुए थे, हवाई फायरिंग करने वाले ये जो लोग थे ये भी सड़कों पर थे, रोका क्यों नहीं गया इनको? बिलाल, सबसे पहले तो आजादी वो नेमत है जिसको हासिल करने के लिए और वतन पाकिस्तान को बनाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी की गई। लेकिन वो जाने इसलिए कुर्बान की गई थी कि खुद मुख्तार मुल्क ऐसा मिले जहां हम अब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी आजादी को जो है वो इंजॉय करते हुए कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क में रहते हैं, यहाँ के शहरी हैं, ये हमारा हक है कि हम यहाँ पर आजादी से अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजार सकें। अब यौम आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर जहाँ एक तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर हर घर में जो है पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था, दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे थे जो इस खुशी की आड़ में लोगों के घरों की खुशियां छीनने में मसरूफ थे। अच्छा बिलाल, आपने बात कही कि क्यों ये हवाई फायरिंग हुई, कैसे क्यों नहीं रोका गया। पहली बात तो ये है कि जब भी कभी ऐसा इवेंट आता है तो एक दफा 144 का नफाज कर दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची के अंदर, क्योंकि ये मेगा सिटी है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आबादियां हैं कि वहां पर जो है 144 का इत्तलाक होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बिलाल, एक दूसरी बात जिसको मद्देनजर रखना होगा कि इस दिन के मौके पर जो फिगर्स सामने आए हैं ऑफिशियल तौर पे, 57 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि उन गोलियों का निशाना बने जो वो लोग चला रहे थे, जो ये समझते थे कि वो यौम आजादी के मौके पर फायरिंग करके बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी जानिब वो लोग जो इस खुशी के मौके पर अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकले थे, वो लोग निशाना बने इन गोलियों का। बिलाल, अगर मैं बात करता चलूं जिना हॉस्पिटल की, तो जिना हॉस्पिटल में तकरीबन 24 के करीब जो है वो लोगों को लाया गया, जिसमें जो है 15 साल से 55 साल के लोग शामिल। इसी तरीके से अगर मैं कराची के दूसरे बड़े हॉस्पिटल अब्बासी शहीद की बात करूं तो वहां पे तकरीबन जो है वो 18 के करीब लोगों को लाया गया। और इसी तरीके से सिविल हॉस्पिटल में भी इसी तादाद के करीब 57 लोग तकरीबन 3 हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किए गए सिर्फ एक रात में हवाई फायरिंग। ठीक है, जिसमें से बेशतर की हालत नाजुक बताई जाती है, तशवीशनाक बताई जाती है, क्योंकि कुछ को पेट में गोलियां लगी हैं, कुछ को सरों में गोलियां लगी हैं। तो वो लोग जो इस रात को आजादी की जगह जहमत बनाते रहे शहरियों के लिए, वो अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों, ये सवाल था। असद, कम टू द पॉइंट। जिन लोगों ने हवाई फायरिंग की है और उनकी फायरिंग से जख्मी होने वाले जो लोग हैं, जिनकी तादाद आप 57 बता रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हवाई फायरिंग कर रहे थे? पूरे शहर में हवाई फायरिंग होती रही और सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो भी इस बिना पर कि उसके पास असला मौजूद था 8 गोलियों के समय। लेकिन ये जनूबी कराची का वाकया है जहां पर जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया कि उसके पास एक पिस्टल थी और उसके साथ 8 गोलियां थी। देखिए बिलाल, ये हो गया एक वाकया। अब आपने जिस बात का सवाल किया, देखिए अब तो फोरेंसिक होती है, हर गोली की फोरेंसिक मौजूद है। जब भी टिगर चलेगा, दबेगा, तो उसके बाद एक निशान आएगा उस खोल के ऊपर और खोल जो है
وہ فورینسک ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس یہ ویپن موجود ہے. ٹھیک ہے. اب تک تو اس کی تیاری ہو جانی چاہیے تھی اور آج کے دن کو پروڈکٹیو بناتے ہوئے ان کھولوں کو جمع کر کے اس کے اوپر گرفتاریوں کی لمبی فہرست ہونی چاہیے تھی. ان لوگوں کے خلاف 337 کا مقدمہ نہیں کہ جلد بازی کا اور غلطی سے کوئی, یہ تو جان بوجھ کے کی جاتی ہے فائرنگ, یہ غلطی سے نہیں کی جاتی. یہ پتہ ہوتا ہے کہ گولی جا کر کسی کو لگ بھی سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے. بلال, دوسری جانب پولیس کی غفلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 57 لوگ جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں, لیکن پورے شہر میں کسی بھی افسر کے خلاف کارروائی سامنے نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیوں ایس ایچ اوز کو سرزش نہیں کی گئی؟ کیوں جس علاقے کے اندر فائرنگ ہوئی وہاں کے ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی سے نہیں پوچھا گیا؟ کیوں اس ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے کیا کارروائی کی؟ یہ تو یقینی بنانا تھا. نہیں تو واضح احکامات تھے کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کڑے سے کڑا ایکشن لیا جائے گا. ابھی تک ایکشن لیا کیوں نہیں کیا؟ اس پر سرزنش نہیں کی اعلیٰ افسران نے؟ پورے شہر کے اندر 57 لوگ زخمی ہوتے ہیں, پکڑا جاتا ہے ایک. اس سے بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اس نے کوئی فائرنگ, اس کی فائرنگ سے کوئی زخمی ہوا یا اس نے فائرنگ کی. یہ تو اس سے ایک ویپن ملا اور تفتیش کی جا رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ 57 لوگ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر زخمی ہوتے ہیں, ایک بھی ایس ایچ او کو اس کے علاقے میں اپنی ڈیوٹی نہ کرنے پر نہ سرزش کی گئی, نہ ہی اس کو سسپینڈ کیا گیا, نہ ہی اس نام میں آج بلیک کمپنی میں بھیجا گیا جو صرف اور صرف فرمائشی پروگرام کے لیے بنائی گئی ہے. بلال, چیزوں کو کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. آئی جی نہیں ٹھیک ہے, آپ جشن منائیں, آپ کا حق ہے, آپ جشن منا سکتے ہیں, جیسے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیں, لیکن جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, یہ منچلے نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر, ون ویلنگ کرتے ہیں, حادثات کا شکار ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی حادثات کا شکار کرتے ہیں, ان کے خلاف, ان کی فیملیز کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایسا آرڈر نکالا جاتا ہے, سخت سے سخت سزاؤں کا کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ رک سکیں یہ کام کرنے سے؟ بلال, یہ بھی تو ایک کھلی دہشت گردی ہے. اس کو عام الفاظ میں آپ کہہ لیجئے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے کسی کو نقصان ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ اس عمل کو کرنے پر بات ہیں, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس کے باوجود میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے, ان کو روکنے کی ذمہ داری پولیس پہ تھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام تھا کہ وہ سڑکوں پہ موجود ان منچلوں کو روکیں. صرف اس میں مرد زخمی نہیں ہے, جو ابھی جو یہ 57 کا فگر ہے, اس میں خواتین بھی زخمی ہے اور اس میں بچے بھی زخمی ہیں. تو کیا وہ بچے, خواتین اور مرد جو ہیں وہ جشن آزادی کی خوشیاں نہ منائیں؟ کیا لوگ اپنے گھروں سے نکلنا صرف اس بات میں بند کر دیں کہ وہ خدا نہ خواستہ باہر نکلیں گے تو ان کا انجام یہی ہوگا جو ان 57 لوگوں کا ہوا ہے؟ بلال, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو 24 گھنٹے کے اندر اب تک ان 57 لوگوں کی نشانہ جن گولیوں سے بنے وہ نہیں بھی پکڑے گئے تھے, تو اتنے تعداد میں لوگ گرفتار ضرور ہوتے. 20, 25, 30, 40, 50 کا فگر آتا. جن لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر پکڑا جاتا, ان کو سی سی ٹی وی کے اکوپمنٹ کی مدد سے پکڑا جاتا, ان کو فورینسک کرا کر ان کھولوں کی جانچ پڑتال کے بعد پکڑا جاتا. اگر فورینسک نہیں ہوا, غلطی کس کی؟ اگر سی سی ٹی وی اکوپمنٹ کو نہیں چیک کیا گیا, غلطی کس کی؟ جب یہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی تو علاقے کے ذمہ داران پولیس افسران کہاں سو رہے تھے؟ غلطی کس کی؟ اور اس کے ساتھ بلال, ایک اور بات جس کو سمجھنا ہوگا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہر دفعہ کا ایک شعار بن چکا ہے کہ ایسے لوگ نکلتے ہیں, وہ فائرنگ کرتے ہیں ہر اس ایونٹ پہ جو خوشیوں کا ایونٹ ہے, اس کو لوگوں کے لیے زحمت اور غم میں تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. ایک اور سوالیہ نشان اس فائرنگ نے چھوڑ دیا کراچی پولیس چیف کے لیے اور جو آئی جی سندھ کے لیے. بلال, اگر یہ فورینسک جو ہے, اگر فورینسک کے اندر نہیں آتا کہ کال کس کا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کراچی شہر کے اندر ناجائز اسلحہ آ رہا ہے, بک رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کراچی نہیں تو کیوں سستی کیوں کی جا رہی ہے؟ بیلسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ فوراً کرانا چاہیے. بلال, دیکھیے, سب سے پہلے جب آپ کوئی ویپن خریدنے جائیں گے تو آپ کا جب آئی ڈی کارڈ لیا جائے گا, آپ کا لائسنس لیا جائے گا, تو اس کے بعد جب آپ کو ویپن دیا جائے گا, اس کا مطلب میں یہ سمجھ لوں کہ جو بنا لائسنس کے اسلحے ہیں وہ اس وقت شہریوں کے پاس موجود ہیں وافر مقدار میں.
آپ اس بات سے واضح پیغام یہ ملتا ہے کہ یہ جو ڈکیت دندناتے پھرتے ہیں لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کے پاس بھی یہی اسلحہ موجود ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور اگر ریکارڈ موجود ہے تو یہ پولیس, میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ 10 دن کے ایونٹ کو بہتر کر کے یہ مت سمجھا جائے کہ کراچی کے اندر امن ہو گیا اور یہ جو ڈاکو ہیں ڈکیت ہیں یہ کہیں چھپ گئے, ایسا نہیں ہے. اس کا واضح ثبوت ایک رات ہے, صرف ایک رات میں 57 لوگوں کا مطلب یہ ہوا بلال کہ یہ ناجائز اسلحہ کراچی میں آ رہا ہے, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بک رہا ہے, اور ہم صرف خواب غفلت میں سو رہے ہیں, اور اب تک کراچی پولیس کو نہیں پتا کہ یہ اسلحہ لانے والے کون ہیں. اوبویسلی یہ تو وہ لوگ رپورٹ ہوئے جو زخمی ہو گئے, اسپتالوں کے اندر موجود ہیں زخمی حالت کے اندر. بہت سے تو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فائر کیا ہوگا اور جو کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہوگا, تو ابھی تو ہم یہ تخمینہ لگا ہی نہیں سکتے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فائر کیے ہیں. میں نے اس لیے کہا بلال کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم تو صرف ان 57 لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا فگر ہمارے پاس آ گیا, لیکن وہ جو لوگ فائرنگ کرتے رہے ان کا کیوں نہیں پتا چل سکا جب علاقے گونجتے رہے گولیوں کی ترتراہٹ سے, تو تب کیوں نہیں پتا چلا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور سوالیہ نشان اسپیشل برانچ, پھر سے انہوں نے کیوں اب تک رپورٹ نہیں دی کہ کس تھانے کی حدود میں سب سے زیادہ فائرنگ ہوئی, اور اب تک کراچی پولیس چیف نے کیوں نہیں وہ رپورٹ منگائی کہ کس ایریے میں زیادہ لوگ زخمی ہوئے, اور اس ایس ایچ او کو بلا کر کیوں نہیں کہا گیا کہ قبلہ آپ کہاں تشریف رکھتے تھے جب آپ کے علاقے میں فائرنگ ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کو غیر محفوظ بنانے والے لوگوں کی سرزش ہونا چاہیے اور ان کا تعین بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ غیر قانونی اسلحہ بھی رک سکے اور یہ منچلے بھی رک سکے. بہت شکریہ چیف رپورٹر اسد زدی ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے. بہت سارے سوالات ہیں جو اس سیگمنٹ کے بعد اٹھتے نظر آتے ہیں. پولیس سروس کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی غفلت یہاں پر نظر آتی ہے, اور آپ کا جو سینس ہے کہ کہاں سے فائر ہو رہا ہے اور کہاں پر جو ہے وہ یہ فائرنگ کی جا رہی ہے, یا پھر گولیوں کے اگر خول ملے ہیں تو ان کا فورنسک اب تک کیوں نہیں کیا گیا ہے. کیا جو بنا لائسنس کے اسلحے موجود ہیں وہ لوگوں کے پاس موجود ہیں, یا پھر لوگوں کی اگر بات کی جائے جو آپ کے اطراف میں لوگ ہیں, پڑوس میں لوگ ہیں, ان کا سیوک سینس کیا اس وقت صفر ہو چکا ہے, زیرو ہو چکا ہے, انہوں نے کیوں نہیں رپورٹ کیا. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس وقت فیملیز کی صورتحال ہوگی جہاں پر ایک زخمی شخص اس وقت اسپتال میں ہوگا تو ان پر کیا گزر رہی ہوتی. کل کو آپ بھی ہو سکتے تھے یہ, یا اگر خدا نخواستہ میں بات کروں 14 اگست کی, تو اس دن آپ بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے تھے. آپ نے کیوں یہ غفلت برتی اور آپ نے کیوں اپنا فرض ادا نہیں کیا, کیوں نہیں رپورٹ کیا. یہ دونوں چیزیں پولیس کی بھی اور عوام کی بھی. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد ایک اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں.